أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. سورہ انعام کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے. حصہ اول اختتام کو پہنچا. اب ہم آج کے سبق میں حصہ دوم پڑھیں گے اور ان کی مشکل سوالات ہم نے حل کر دیے تھے حصہ اول کے، اور یہاں سے حصہ دوم سورہ انعام کی تفسیر و تشریح کریں گے اور پھر آخر میں اس کے مشکل سوالات حل کریں گے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا. قل من انزل الکتاب الذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی. جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. نورا و ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی. تجعلونہ قرآتیسا، تم نے اسے ورق کر رکھا ہے. تبدونہا و تخفون کثیرا، جنہیں تم ظاہر کرتے ہو. و تخفون کثیرا، اور بہت کچھ چھپاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے. ما لم تعلموا، جو نہیں تم جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، نہ تم ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادا. قل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیجئے. فی خوضهم یلعبون، تاکہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں. اس آیت کا شأن نزول علماء یہود سے خطاب فرمایا گیا، جو حسد اور تعصب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہو گئے. اس کے بعد ان کے قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تورات بھی اللہ ہی نے نازل فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے. نیز علماء یہود کی خیانت کا بیان ہے کہ وہ حق چھپاتے تھے، حالانکہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود تھی. آیت کے آخر میں ہٹ دھرمی پر قائم رہنے والوں سے اعراض کی ہدایت فرمائی گئی ہے. شان نزول سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مالک ابن سیف نامی کا ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمایا. کیا تم نے تورات میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ ایسے عالم کو ناپسند کرتا ہے جس کا پیٹ بڑا ہوا ہو، اور اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا. اس پر وہ غضبناک ہو گیا. اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے. مبارک، برکت والی، بابرکت. مصدق الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جو اس سے پہلے ہیں. وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، اور اس لیے نازل کی گئی کہ آپ مکہ والوں ومن حولہا، اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بہ،
وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کا سابقہ کتابوں کا مصدق ہونا، یہ برکت والی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کی بنیادی تعلیمات وہی ہے جو سابق آسمانی کتابوں میں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ یہ کتاب سابق آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس تصدیق کی تفصیلیں ہے کہ آسمانی کتابوں میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اصول اور فروع۔ اصول سے مراد ہے عقائد، مثلا اللہ کی ذات و صفات، توحید و رسالت، ملائکہ تقدیر، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا، جزا و سزا اور جنت و دوزخ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ زمان و مکان کی تبدیلی اور اخبار انبیاء کرام کے فرق سے ان عقائد میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تورات، زبور و انجیل میں جو عقائد تھے وہی عقائد قرآن حکیم میں ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم ان سابقہ کتابوں کا مصدق ہے۔ اور فروع سے مراد ہے وہ احکام شریعت جو اکثر انبیاء کرام کے مخصوص حالت، واقعات، رسم و رواج، تہذیب و تمدن کے اختیار کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور یوں تو اکثر انبیاء کرام کے احکام شریعت ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن نفس عبادت اور اطاعت رسول اور اتباع شریعت میں تمام آسمانی کتابیں متفق ہیں، اور اس چیز میں قرآن حکیم ان کا مصدق ہے۔ نیز ان تمام سابقہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانہ میں نبی آخر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے گا، جو سابقہ شریعت کو منسوخ کر دیں گے، اور سب لوگوں پر صرف ان کی شریعت کی اتباع لازم ہوگی۔ اور جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور قرآن حکیم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو گئی تو سابقہ آسمانی کتابوں کی بشارت پوری ہو گئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم تمام سابقہ آسمانی کتابوں کا مصدق ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ او قال اوحی الی اور یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے کہ ایسا میں بھی نازل کروں گا جیسا کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے۔ اخرجوا انفسکم کہ نکالو اپنی جانیں۔ الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اس کے بدلہ جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون اور تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ سب سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اس سے پہلی آیت میں قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی تھی، اور اس آیت میں سب سے بڑے ظالموں کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ جس نے کوئی بات خود تراشی ہو اور اللہ کے ذمے لگا دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک بدعات کی مختلف اقسام کو ایجاد تو خود کرتے ہیں، پھر انہیں شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ان رسوم و بدعات پر مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر اور ان کی غلط تعویل کر کے اس کے عوض عارضی فوائد حاصل کر دیں۔ دوسرے وہ جھوٹے نبی جنہوں نے آپ کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کریں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جیسے مسلمہ کذاب، اسود عنسی، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ۔ اور ایسے ہی دوسرے لوگ
اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کتاب الفتن صحیح مسلم حدیث ہے، باب قولی ان بین یدی الساعۃ کذابین قریبا من 30، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی قرآن جیسی چیز بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ کفار نے بھی کہا تھا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، حالانکہ جب قرآن حکیم نے ان کی ہی صورت بنا لانے کا چیلنج کیا تو وہ اپنی بھرپور اور اجتماعی کوشش کے باوجود اس کی نظیر لانے پر قادر نہ ہو سکے تھے۔ ظالم کی 3 اقسام کا بیان، جس نے کوئی بات خود گڑی ہو اور کہے کہ اللہ کا حکم ہے، ایک نمبر، دوسرا نبوت کا جھوٹا دعوے کرنے والا، تیسرا جو شخص یہ دعویٰ کرے میں بھی قرآن کی طرح کچھ نازل کر سکتا ہوں معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقین تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا، وترکتم ما خولناکم، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا، وراء ظہورکم، تو سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، وما نرى معكم شفعاءكم الذين، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشوں کو نہیں دیکھتے، الذين زعمتم، جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے، انهم فيكم شركاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں، لقد تقطع بینکم، یقینا آج تمہارے آپس کے سب تعلقات ٹوٹ گئے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ میدان حشر کے منظر کا بیان ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے اکیلے اور خالی ہاتھ پیش ہونا ہوگا، جیسا کہ سورہ مریم آیت 95 میں بھی فرمایا، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ پہلی تخلیق سے مراد عالم ارواح میں روح کا پیدا کیا جانا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر انسان کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، اولاد اور عمل۔ اولاد اور مال تو اس کو قبر تک چھوڑ کر لوٹ آئے والی چیز ہے، سو اکیلا عمل ہی اس کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔